سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میرا ملک۔ میرے انٹرویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح رکھنا چاہ رہی تھی میں بڑے عرصے سے کہ ان ایڈیٹڈ ہو، اور جو شخصیت میرے ساتھ ہوں وہ خود اپنا تعارف دیں، بات کریں وہ اپنی زندگی کے بارے میں، سٹرگلز کی، ان کی خوشیاں، ان کے غم، کہاں سے شروع ہوئے، کہاں پہنچے، کیا کیا اچیومنٹس تھیں۔ اور اب میں جا رہی ہوں، میری جو مہمان شخصیت ہے فرت احمد، ادیبہ اور شاعرہ۔ السلام علیکم فرت۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملنا، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، مگر مجھے پتا ہے کہ آپ کا بہت انفلوئنس رہا ہے نہ صرف میری زندگی پہ بلکہ بہت سارے لوگوں پہ۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کو اتنی محبت دی جاتی ہے تو وہ اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، اور وہ جو اتنا ناتواں ہوتا ہے وہ خود کو بڑا انرجیٹک فیل کرنے لگتا ہے۔ تو یو آر ون آف دیم۔ تھینک یو، آپ نے مجھے اس طرح سمجھا۔ تو جہاں تک بات ہے کہ مطلب اب کہاں سے شروع کیا جائے کہ اپنے بارے میں کہنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ شروع کریں گی کیونکہ آپ کا تعارف جو میں نے دیا ہے وہ آپ ادیبہ اور شاعرہ ہیں، جبکہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں آتا۔ تو بچپن میں کس طرح سے اس طرف آپ آئیں، اس لائن کی طرف آئیں، یا بچپن سے تھوڑا سا سٹارٹ کر کے بتائیں فرت آپا۔ جی ضرور۔ میں جہاں تک ویسے میں ماضی سے بہت زیادہ جڑے رہنے والا بندہ نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے۔ مطلب میں بہت زیادہ اس کو، جس کو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں، میں کہتی ہوں موو آن، وہ فیز ختم ہو گیا۔ مطلب بس ٹھیک ہے، اچھے کو یاد کر کے رونا نہیں، برے کو یاد کر کر کے کوڑنا نہیں، اس قسم کی مطلب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ انسان ہیں تو آپ کو اپنا جیسے جیسے گروئنگ پروسیس ہوتا ہے آپ کو اپنا وہ پتہ چلتا ہے۔ تو بچپن میں تو میں نے یہی دیکھا کہ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو چھوٹی تھی تو اس طرح کا تھا کہ جیسے دو گھر تھے میرے۔ اچھا۔ ایک میری خالہ اور تائی تھی جن کی اولاد نہیں تھی۔ اچھا اچھا۔ تو میری امی نے کوئی 8 ماہ کی تھی میں، تو انہوں نے یہ بہن کے لیے سیکریفائس کیا کہ مجھے انہیں دے دیا۔ اچھا۔ کافی عرصہ میں ان کے ساتھ رہی، لیکن پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی تو کچھ ایسے مطلب میرے خالو کی طبیعت ایسی ہوئی اور اس طرح کے دونوں بہنیں پھر اکٹھا رہنے لگی پنڈی آ کے۔ ویسے میں کوہاٹ اور نوشہرہ ادھر رہی۔ اچھا اچھا۔ جی۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ میرے اندر جو فیملی کا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بیک گراؤنڈ اتنے زیادہ، جس کو کہیں کہ آپ سمجھداری کہہ لیں یا ان کی سادگی کہہ لیں، وہ مجھے بار بار جتاتے تھے۔ میں ان کو امی ابو کہتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں آپ کے امی ابو یہ ہیں۔ اس طرح میرے اندر کوئی عجیب حساسیت سی پیدا ہو گئی، اور میں بڑی خاموش اور بالکل شائع، اور بلکہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ احساس کمتری کی جیسے۔ جی آپ کو ابھی کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی اصل میں۔ جی بالکل، اتنا احساس کمتری تھا کہ میں اپنی وہ ذات کے خول میں جیسے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات بڑی عجیب تھی، وہی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی قدرت نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو کتنی دیر دبائیں گے، یا آپ کی فطرت میں ہے۔ تو جب میں اسکول جاتی تھی تو وہ ٹیچرز کے ساتھ میری بہت اچھی کمیونیکیشن ہوتی تھی، اور فرینڈس وہاں پہ میری کافی تھیں،
اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے دوسری تیسری کلاس میں ہی نا اس طرح ہوا کہ ہمارے اسکول میں جتنے بھی ہوتے تھے نعت کے اور کوئی عید میلاد النبی کا فنکشن ہے، بزم ادب ہوا کرتی تھی اس وقت، تو اس میں نظمیں بھی پڑھتی تھی، نعتیں بھی، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک تقریر بھی کی. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ بچی کا مائک پہ آ کے اتنے لوگوں کے سامنے، بہت بڑی بات ہے. اب یہ بالکل دوہری چیزیں تھی. جب وہ گھر میں یہ پتا چلتا تھا تو میری امی ہنستی تھی، کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے گھر میں ٹیپ ہوتی رہتی ہے اور باہر جا کے وہ ساری کیسٹ چلا دیتی ہے، کیونکہ ٹیچرز نے بڑا اپریشیٹ کرنا. پھر اس کی وجہ سے یہ تھا کہ نیچرلی اس میں، حالانکہ وہ کوئی اتنا ہائی فائی اسکول نہیں تھا ہمارا، لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کی پرنسپل تھی جمیلہ، وہ کافی بچوں کو مطلب ان چیز میں، تو انہوں نے مجھے لے کے جانا، جیسے گرلز گائیڈ کے پروگرامز ہیں تو ان کی نظر میں مطلب قابل تھی. پھر نیشنل سینٹر میں ان دنوں نا کافی یہ جو ہمارے ابھی تو وہ رجحان نہیں رہا، تو اسکول کے کمپٹیشنز ہوتے تھے ڈیبیٹس کے، ایسے رائٹنگ کے، تو اس میں بھی انہوں نے لے کے جانا. تو اس سے تھوڑا حوصلہ سا ایک تھا کہ ہاں میں کچھ کر تو سکتی ہوں. مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ جو حساسیت میرے اندر تھی، جو وہ میں گھر میں بیٹھی سوچتی رہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ میرے امی ابو ہیں، وہ میرے امی ابو ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ میں اس کو نیگیٹو لیتی، تو وہ میں نے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. ساری اپنی انرجیز آپ اس میں یہ تھا کہ امی کے حور زیب النساء آتے تھے اور امی سے پہلے میں چٹ کر جاتی. مطلب فرحت آپا آپ کا پیچھے سے تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کوہاٹ اور نوشیرہ سے؟ نہیں، لیکن میں گجر خان. اچھا، گجر خان کے قریب گاؤں ہے ڈھوک کنیال، چھوٹا سا، جہاں ابھی تک پرائمری اسکول نہیں ہے. واقعی؟ اچھا. تو تعلق ہمارا وہاں سے ہے اور بہت ہی مجھے وہاں سے پیار ہے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ امی کے وہ جو حور زیب النساء، کوئی رضیہ بٹ کے ناول اور اس طرح کی چیزیں، امی میری ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت باوقار. یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. شی واز 39. تو لیکن انہوں نے اس طرح کہا کہ وہ سلائی کڑھائی کی بھی بڑی ماہر تھی، نیٹنگ کی بھی، اور ریسپیز مختلف کراچی سے بیاہ کے آئی ہوئی تھی، اور تعلق ان کا گجر خان سے ہی تھا. لیکن بس اس طرح وہ پھر اس سے ماحول تھوڑا سا، پھر میوزک کا بہت شوق تھا، وہ بھی ہم سب کے اندر ہے تو ماشاءاللہ سے. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کچھ نہ کچھ اظہار کے لیے نا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ڈپریشن کو خود ہی ایک پلیٹ فارم ایک مل گیا. کیونکہ میں کہتی ہوں اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں سنگنگ سیکھ لیتی، شاید میں پینٹنگ سیکھ لیتی. کچھ نہ کچھ ایکسپریس کرنے کے لیے چاہیے، ایک آرٹسٹک مزاج یا ڈی این اے میں شامل تھا. وہ شامل تھا. تو ہاں جی. لیکن وہ پھر اس طرح ہوا کہ پہلے تو اتنا دھیان نہیں دیا، کیونکہ جو میں ایسے لکھتی تھی وہ اردو کے مضمین، انگلش کے، وہ میری بہت ٹیچرز نا پسند کرتی تھی. تو ایسا ایسا پھر جب وہاں پہ گئے تو کچھ ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا ملاقات ہوئی کہ جن کا پتہ چلا کہ وہ، انہوں نے کہا اگر آپ اتنا اچھا بولتی ہیں، اتنا اچھا کیونکہ لکھ سکتی ہیں، تو کیوں نہیں آپ مطلب ہمیں دیں، ہم شائع کریں گے. لیکن ویسے ہی میں نے ایک دن چھٹیوں میں بیٹھے 9th کلاس میں، مجھے یاد ہے، تو میں نے ایک کہانی لکھی، تو وہ جنگ اخبار میں بھیج دی. اچھا، خود سے جنگ اخبار آتا تھا ریگولرلی ہمارے گھر. تو میں نے وہ بھیجی، تو اس میں یہ تھا کہ وہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں کروائی، کچھ نہیں. تو انہوں نے مطلب میری کہانی شائع کر دی. اور اس کے وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ تھا تو بچوں کا صفحہ، لیکن اس کا معیار ایسے تھا جیسے آج کل مختصر افسانے ہوتے ہیں، وہ جنوں پریوں والی نہیں، جیسے ہم عام لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو وہ پھر جو کچھ لوگوں نے پڑھی، لیکن اب ہماری فیملی میں تو اتنے لوگ، کسی نے آج تک دور دور سوائے خط کے کچھ لکھا ہی نہیں تھا کہ ان کو پتا ہوتا کہ، لیکن میری امی نے بڑا وہ اس کو، اور میرے ابو سب میں یاد ہے کویت تھے، تو امی نے وہاں ان کو کٹنگ بھیجی. اچھا اچھا جی، کہ مطلب اس کی یہ کہانی آئی ہے اخبار میں. تو اس سے پھر حوصلہ ہوا. پھر میں نے اس کے تقریباً تمام ہی صفحات میں، کیونکہ نیکسٹ ویک میں نا اس پہ تبصرہ آیا، تبصرے آتے تھے. تو اس میں ایک دو بڑی اچھی جو وہاں پہ تھے رائٹرز، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا.
वाह। कि इतना अच्छा इसने लिखा है। मुझे याद है उस जमाने में मजहरुल इस्लाम जो थे वो अदबी सफा किया करते अच्छा, ठीक। थे, घोड़ों के शहर में अकेला आदमी वाले, और वो जो लोग विरसा में सही, भी काफी, सही। उन्होंने मुझे एक अप्रिसिएशन का लेटर भी भेजा। जबरदस्त। तो उससे तो फिर बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है, हौसला बुलंद हो जाता है बुलंद सर। हो गया। फिर फोन भी किया उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर वो आपको पता है कि जब आप अपना नाम देखते हैं हाँ। कहीं छपा हुआ या तस्वीर देखते हाँ। हैं तो वो कितना अच्छा लगता है। तो एक वो वक्त होता है कि जब आपको इन चीजों की तलब भी होती है, बिल्कुल शोहरत सही की। है। अब तो खैर इन सारी चीजों से शोहरत, दौलत, मोहब्बत का जुनून सब खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त हाँ, उरूज पे होता है। उरूज पे होता है। तो फिर साथ ही मैंने जब मैट्रिक में आई तो मैंने डाइजेस्ट में एक दो कहानियां भेजी। मगर बहुत छोटी उम्र है ये आपके हाँ, लिए, यानी लेकिन मैं digest ये में समझती लिखना। हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पढ़ने का ऐसा चस्का चस्का लगा हुआ लगा था कि हमारे घर में अगर कोई रद्दी पेपर भी आ जाता था ना, मैं उसको सवाए मैथ को तो मैं देख के दूर, क्योंकि सारी जिंदगी मैं हिसाब किताब में बहुत खराब रही है। बस एक ही चीज है कि मतलब हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, जो तुम्हें निकाला तो सब खसारा है। वाह। उसके अलावा मतलब कोई मुझे हिसाब किताब से दिलचस्पी, बाकी कोई पेपर इंग्लिश उर्दू कोई रद्दी रिसाला भी आ जाए, मैं पहले उसको देखती थी, पढ़ती थी, फिर उसको किस साइड पे जाने देती थी। कहीं भी जा रही हूँ तब भी, तो उसका वजह से इतना हुआ कि दिल चाहता था कि मुझे मतलब ये बताएं कि मैं भी कुछ लिखूं। डाइजेस्ट माशाल्लाह यानी जी। उस जमाने के मशहूर तरीन, और अभी भी ये डाइजेस्ट जी, इतने जी। ज्यादा पढ़े जाते हैं। बिल्कुल। मगर कभी ऐसा हुआ, क्योंकि जाहिर है क्या उम्र होगी आपकी, 15-16 साल की लड़की अगर 15 साल की थी मैट्रिक में मैं। हाँ, तो अगर 15 साल की लड़की ने डाइजेस्ट में कोई कहानी लिखी है तो हो सकता है वो जरा रोमानवी टाइप की हो, उसमें कोई इस तरह का जिक्र हो, तो फैमिली वालों को एतराज नहीं हुआ? इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ना, एक तो ये कि अम्मी ने बिल्कुल एतराज नहीं किया कि मेरे स्कूल में अपने में मैं हेड गर्ल थी। अच्छा, माशाल्लाह। जी। और इसके अलावा मेरी जितनी भी वो मिसेस सिद्दीकी हमारी एफजी स्कूल की थी प्रिंसिपल, तो उन्होंने अम्मी को फोन करके एक मतलब कहा कि हमने सरगोदा या ऐसी जगह पे जैसे शहर से बाहर वहाँ वगैरह मुझे डिबेट्स के लिए लेके जाती थी। इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी की बेहतरीन मुकर्ररा थी। अच्छा। जी। तो उन्होंने अम्मी को कहा कि इसके अंदर बहुत काबिलियत है, टैलेंट है, तो हमें नहीं इजाजत थी, हमारा इतना माहौल नहीं था, खास तौर पे ददियाल का कि पढ़ा लिखा है कि शहर से बाहर। तो उन्होंने कहा हम इनको साथ लेके जाएंगे और बड़े मतलब टीचर्स की जिम्मेदारी, और आप ये देखिए कि इसके अंदर इतनी काबिलियत है, तो हमारे स्कूल की तो ट्रॉफियां खत्म हो जाएंगी अगर। तो फिर अम्मी मेरी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे यकीन दिला रही हैं तो आप जैसे चाहें। तो समटाइम्स ये भी होता था कि जैसे नेशनल सेंटर हम गए हैं, वहाँ पे ऐसे राइटिंग में मेरा फर्स्ट प्राइज आया है, वहाँ के वजीर तालीम मुझे दे रहे हैं। अब वो उस जमाने में वो ब्लैक एंड व्हाइट खबरनामा आता था, उसमें मैं उनसे मैं रिसीव कर रही हूँ। तो फिर वो कुछ रिश्तेदारों को पता चला सही कि भाई हमने इसको टीवी में देखा या हमने इसको तो, लेकिन एतराज तो तब होता ना, जो ननिहाल वाले थे वो सारे इन चीजों से लुत्फ अंदोज होने वाले लोग थे। अच्छा, और मतलब सराहने वाले लोग सराहने वाले। मेरी कराची में कजन्स, वो लोग मेरे इंटरव्यूज पढ़ती थी, रसालों में रखती थी। इसी तरह मेरे अम्मी के जो इवन के जो गांव में भी रहते थे उनके रिश्तेदार, वो भी इसको सराहते थे। अच्छा, कि भाई ये लिख रही है, बड़ी अच्छी बात है और काबिलियत की बात है, और लोगों को बताते भी थे। सही, मतलब बड़े फखर से बताते थे कि हमारी बेटी है। और हाँ, तो अब्बू ने बहुत ज्यादा हौसला दिखाया, क्योंकि ददियाल में ऐसा माहौल नहीं था। तो वो टिपिकल जो गांव वाला माहौल होता है, मैंने आपको बताया ना कि मैं और मेरी बहन हम पहली लड़कियां थी जो कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया था ददियाल साइड से। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर अब्बू का मैं कहती हूँ कि बड़ा किरदार है। सर जी कहती थी मैंने। अच्छा। तो जी, तो मैं कहती थी सर जी आपने ये बड़ा कमाल किया। फिर कभी कहती थी आपने ये बड़ा जुल्म किया, हमें इतनी आगाही दे दी। इतना मतलब वो जरा मुश्किल हो जाता है फिर इतना आपको जब इत्मीनान और इस तरह की चीजें। अम्मी बहुत छोटी एज में चली गई, फिर बचपन तो ऐसे ही रहा। फिर कॉलेज लाइफ में जब आए तो उस वक्त अम्मी नहीं थी।
اچھا. جب میرا میٹرک کا رزلٹ اور آیا. آپ کا بہن، آپ ماشاءاللہ 5 بہنیں ہیں؟ 5 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہے کوئی. اور آپ کا نمبر؟ دوسرا. دوسرا. نہیں دوسری سینس میں نہیں، ویسے ہی قدرتی دوسرا، 2 نمبر نہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ کافی، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بہت توجہ دی گئی گھر میں، نہیں سب کو ایکول. میرے والد نے یہ کبھی امتیاز نہیں کیا کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، ہمیں یہ احساس نہیں کبھی دلایا. اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اثر آپ کے. پڑا کہ کبھی انہوں نے اس محرومی کا ہمارے سامنے گلا تک نہیں کیا. اور اگر کسی نے کہا جیسے دیہات کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اس چیز کو فوراً رد کر دیا. پھر ایون کہ امی کی وفات جب ہوئی تو میرے والد بھی بالکل جوان تھے، اور ماشاء اللہ علاقے کے خوبصورت بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بہت اچھی پرسنالٹی، اور بڑے ہی ان کی گفتگو کا جو، ابھی کچھ لوگ ہماری تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ والد کی طرف سے آیا ہے. جی. تو ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ بس سحر ہو جاتا تھا، بندے کی تعریف سنتا رہتا تھا سننے والا. تو پھر جب والد کو ہم نے بتایا اس طرح، تو وہ انہوں نے کبھی بھی روکا ٹوکا نہیں کہ آپ یہ لکھنا والا جو کام ہے، کیونکہ وہ خود بھی پڑھتے تھے کتابیں اور ان کو اچھا لگتا تھا. تو 1-2 چیزیں تھی، جیسے شوبز کے لوگوں نے 1-2 دفعہ کالج کے جیسے فنکشنز میں انہوں نے کیا، تو ادھر سے انہوں نے منع کر دیا. اب ظاہر ماحول کی بات تھی اور ایسا، لیکن لکھنے کی حد تک. اور ایک دفعہ بلکہ کچھ لوگوں نے وہ ٹائٹل کے لیے کہا، تصویر کے لیے، وہ بھی انہوں نے منع کر دیا. کہتے ہیں رسالے کے اندر تمہاری تصویر آئے، وہ انٹرویو آئے، کور پہ نہ ہو، تو ماڈلنگ نہیں کرنی. تو مجھے یہ بتائیں فتح، وہ خود بھی اتنے ینگ تھے اور آپ بھی، یعنی کالج گوئنگ لڑکیاں تو بالکل ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو آپ کی یعنی انہوں نے دوسری شادی کی. دیکھیں یہ بات جو ہے نا، آپ میری کسی بھی تحریر کو دیکھیں گی نا، تو اس میں ایک چیز لاشعوری طور پہ میرے اندر بھی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ نبھانے والے اور وفا پرست لوگ ہیں. اچھا. مطلب ایسے نظر ہیپی گو ٹو لکی بھی آئیں گے، لیکن زندگی نے ظاہر ہر بندے کے ساتھ جیسے ہوتا ہے، ہم کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے کہ میں کہوں میں بڑی یکتا تھی اور بڑی یونیک منفرد. تو میرے ساتھ ایسے ہوا. سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. والدہ کی وفات نے ہمیں بہت زیادہ، وہ جو جی بالکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ، لیکن احساس نہیں تھا اتنا کہ اتنا بڑا زیاں ہوا ہے. چھوٹے تھے تو پھر وہ کالج لائف بھی آ گئی، دوستیاں بھی آ گئیں، دادی اماں پاس رہنے کے لیے آ گئیں، سب کچھ. لیکن جو ٹائم اور گزرتا ہے پھر آپ کو احساس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتی تو ہم زیادہ بہتر انسان ہوتے، زیادہ بہتر شاید بیویاں ہوتی، زیادہ بہتر بیٹیاں ہوتی، جیسے ماں ایک بچے کے ساتھ اپنے وہ رابطہ کمیونیکیشن کا رکھتی ہے. تو والد نے یہی ان کا جو فیصلہ ہے اس وقت، تو آپ یقین کیجیے کہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور مجھے اب آتی ہے اس بات پہ کہ میں بہت ڈر گئی تھی. میرے والد پہ بہت دباؤ تھا دوسری شادی کے لیے. اچھا. کیونکہ میری دادی اماں جو تھی ان کے 5 بیٹے تھے ماشاءاللہ. تو حالانکہ وہ اتنی بیجی اسٹرانگ عورت تھی کہ وہ بھی 30 ایئر کی ایج میں بیوہ ہوئی تھی. اچھا. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اس گاؤں سے لاہور بھیج دیا اور وہاں سے تعلیم دلوا کے ان کو لکھایا پڑھایا. وہ اچھا اپنا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ ان کو یہ بہت خواہش تھی پوتے کی. وہ جو ایک نیچرلی جی ایک ہمارے ایک بیٹی تھی ان کی اور 5 بیٹے، لیکن پھر بھی ان کو، تو وہ ایک یہ، دوسرا یہ کہ ظاہر ماں تھی نا، تو ہمیں اس وقت تھوڑی سی وہ ظالم بھی لگتی تھی جب وہ کہتی تھی کہ آپ دوسری شادی کر لیں. رشتے آتے بھی تھے لوگوں کے. تو پھر وہ جب ہمیں تھوڑی سی وہ لگتی تھی، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ وہ جسٹیفائیڈ تھی، کیونکہ ایک بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اکیلا ہے اور اس کے اوپر یہ 5 بچیوں کی ذمہ داری ہے، کیسے چلائے گا، آفس جائے گا، بچیوں کو دے گا. تو لیکن جو میرے والد تھے نا، ان کی، میری امی فیملی میں سے بھی تھی، لیکن محبت بھی بہت زیادہ تھی.
अच्छा सही. बड़ा तवील अरसा उनकी मंगनी रही, कोई 7-9 साल, और अच्छा, फिर अच्छा, उसके अच्छा. बाद ये शादी भी बड़ी मतलब वो चाव से की थी, और बड़ी रुकावटें भी थी और इस तरह. तो लेकिन फिर मेरे वालिद का यही था, बार बार वो मेरी बेटी को यही समझाते थे, कहते थे कि अगर बेटा देना होता तो इसी से दे देता था. हाँ. और दूसरा ये है कि अब मैं बच्चियों के लिए सोचूं या अपना सोच के बैठ जाऊं. बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बहुत बात, बड़ी इतनी सैक्रिफाइस है ये, बहुत बड़ी. कुर्बानी. और एक बंदा जो अफोर्ड कर सकता हो, हाँ. और जो खुश शक्ल हो, उम्र हो, सब कुछ कर सकते थे वो. अब सोचती हूँ कर लेते तो शायद बेहतर होते, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हल्का अहबाब बहुत महदूद हो गया. हाँ सही वो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, सही. उनको बस यही उनकी जिंदगी हो मुझे गई याद थी. है क्या कॉलेज के जमाने में से ही आपने अपने वालिद के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था? वो इस तरह हुआ कि दादी अम्मा जो थी वो ज़ाहिर 5 बेटे थे, बारी बारी सबके घरों में जाती थी, और गांव की ज्यादा आदत थी, शहर के घर उनको छोटे और तंग लगते थे. वहाँ हवेली में आके औरतों ने बैठना और हर वक्त की वो, तो यहाँ वो माहौल नहीं था. तो वो फिर हमसे भी मिला जाती थी. और फिर जनरेशन गैप भी होगा नेचुरली, उनकी उम्र का हमारा, हम हो सकता है उस वक्त हम जोर से गाने सुनते थे, उस जमाने में वो फैशन था कि जी आपने वो म्यूजिक सिस्टम पे लगा के पॉप सिंगर्स को सुन रहे हैं, या फ्रेंड्स आ रही हैं हंस रहे हैं, ये तो वो मुख्तलिफ चीजें. तो दादी अम्मा ने कई दफा सख्ती से समझाना, कई दफा कहना, ये या फिर दरमियान हो सकता है ये भी दिल हो कि मैं इनसे कहूँ कि भाई ये नहीं हमसे संभलती तो बेहतर है तुम कोई घर वाली ले आओ. तो बहरहाल फिर उसमें ये था कि मुझे मेरे अंदर देखें वो हसासियत, बाकी बहनों को नहीं, या होता होगा किसी ने कभी इज़हार नहीं किया, मेरे अंदर हसासियत कि अब हमारी स्टेप मदर आ जाएगी. और कहानियों में तो हमेशा मैंने स्टेप मदर को जालिम पड़ा हुआ है. ऐसे ही है, ऐसे यही इम्प्रेशन है. हाँ. हालांकि मैं सोचती हूँ कि मैं स्टेप मदर बड़ी अच्छी हूँ और होती और लेकिन मैंने कहा कि यार ये मतलब अगर आ गई तो ये तो, और फिर एम्बेरसमेंट जो फील होगी फ्रेंड्स के से कि इसके अब्बू ने शादी कर ली, वो जमाना इस किस्म का था. तुर्की के ड्रामे कम आते थे ना तो अंदाजा नहीं था, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं. ये वाली चीजें जो है, यानी कहीं आपके अफसानों में कहीं रिफ्लेक्शन है इस चीज का? कि मेरे अफसानों में अगर कोई रिफ्लेक्शन है तो वो मेरा ख्याल है कि एक तो इंसानी नफ्सियात की बदल जाता है बंदा के. वो जो कृष्ण चंद्र ने कहा था ना कि आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी के तजर्बे से इबारत होती है. किसी सतह पर आपकी सूझबूझ, आपका तजर्बा या जिंदगी का अंदाज बदल जाए तो मोहब्बत भी बदल जाती है. वाह. तो ये हकीकत है, ये हकीकत है. देखिए ऐसे ही है. तो यही चीज, ये मुझे ज्यादा चीज लगती है कि हमेशा एक तरह का बंदा बहुत मुश्किल है रहना. उसके मतलब जो उसकी ज़हनी सतह बुलंद होगी, तजर्बात बदलेंगे तो वो भी उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत में भी फर्क आएगा. मैंने उस वक्त तो खैर मैंने ये शायद अपने वो थोड़े से महदूद तजर्बे पे, अब जिंदगी में इतना तजर्बा हुआ है कि खुद को भी देखा है कि बहुत बदल गई हूँ. हाँ ऐसे ही है. और कॉलेज में जब कॉलेज में मैं आई तो कॉलेज में इस तरह हुआ कि वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी जो मेरी उस्ताद थी उर्दू की, कहकशां मलिक, वो राइटर भी थी, और मंसूर कैसर गालिबन उनके हस्बैंड थे. अच्छा. और वो दोनों मियाँ बीवी राइटर भी थे और मतलब रेडियो पे भी प्रोग्राम करते थे. सही. तो उन्होंने मेरे अंदर के वो मेरे सिर्फ जो टेस्ट होते थे उनसे उन्होंने कहीं अंदाजा लगा लिया कि वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि 10 में से 10 नंबर तो हम किसी बच्चे को दे नहीं सकते. हाँ. तो ये स्टाफ रूम में आज हमारा सारा दिन यही डिस्कशन होती रही है और मैंने पढ़ाया है सबको तुम्हारे लिए. वाह. अब वो पोएट्री की कुछ एक्सप्लेनेशंस और कुछ इस तरह की चीजें थी. तो मुझे अभी भी याद है कि उस जमाने में भी वो कोई इश्क व आशिकी वाली शायरी थी और मैंने उसमें ये लिखा कि सच्चा इश्क सिर्फ खुदा से करना चाहिए, इससे हुक नहीं उठती. वाह. वाकई में. अब वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि उन्होंने क्लास में आके फिर मुझे कहा खड़े होकर ये सारा पढ़ो. वाह जी वाह. तो इंसान अंदर से खाली नहीं होता. हाँ. अच्छा, अब वो मतलब जो चीज थी तो उन्होंने काफी मतलब उस लिहाज से मुझे हौसला दिया. और फिर वो लिखते, फिर इसके साथ साथ ये था कि घर में वो मैंने आपको बताया कि ये माहौल था टेंशन का था कि वालिद पे दबाव है और ये भी सोचती थी कि हमेशा एक इंसान
ایک انسان سے کتنا عرصہ اس کی ذات سے محبت کر سکتا ہے. تھوڑی سی میں اٹینشن میری ڈائیورٹ ہو گئی ہے کیونکہ رضوانہ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی چھوٹی ہے نا سب سے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اور رضوانہ ہے. رضوانہ کا تعارف آپ کرائیں گی؟ جی ہاں، یہ میری سب سے چھوٹی بہن، 5 بہنوں میں سے، یعنی فل اسٹاپ. یہ فل اسٹاپ یہ فل اسٹاپ ہے. مگر آپ نے بہت زیادہ نہیں یہ اور میں جیسے بالکل میں مائنڈ نہیں کرتی. میں نے بالکل اور آپ کو پتہ ہے کہ کو خوشی ہوتی ہے. اور باہر موسم ہے بارش کا اور اس کے ساتھ رضوانہ اور بچے آج کل میرے ساتھ ہی رہ رہے ہیں صحیح پچھلے 5 سال سے. رضوانہ اچھا. اور گونے اور بچے آج کل ہاں جی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے صحیح. تو اس کے بعد تواتر سے آتے تھے، پھر ذرا مطلب ابھی بھی وہی سلسلہ ہے. جی ہاں، تو بس ان کی وجہ سے یہ ہے کہ زندگی کی کچھ رونق قائم ہے. واقعی میں اللہ میاں بچے جو بھی ماشاء اللہ اب ایک لائر ہیں بالکل ماشاء اللہ، اور دوسرے دوسرے جو نے ہے اے لیولس کے پیپر دیے. جی. صحیح صحیح. تو ماشاء اللہ وہ اس طرح تھا کہ کیونکہ اس کے ہسبینڈ کویت میں ہوتے تھے تو ان کا بچپن یہیں گزرا، یہیں پیدائش ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ اپنے گھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو شفٹ بھی ہوئے. لیکن ابھی یہ ہے کہ پھر جب سے میرے ہسبینڈ کے ساتھ پیار بھی بہت تھا ان کا، بہت زیادہ. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ ہم میرے بھانجے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں. حدیر اور دانیال جو ہے، اور وہ ان کو بھی آرام نہیں آتا. وہ ایک دن بھی اگر ان کی ماما گھر چلی جاتی ہیں یا اس طرح تو وہ پھر فوراً ان کو ہوتا ہے کہ نہیں چلیں خالہ کی طرف. جی تو شکر ہے اللہ کا کہ بہت سارے بھانجے بھانجیاں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. بہت بڑا میں اس رسک معاملے ہے، میں مجھے بڑی لگتا ہے کہ یہ رشتے جو ہے نا یہ رسک ہے ہمارا. جی اصل والا جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی وہ باغ بغیچہ، تو یہ ہمارے وہی گارڈنز ہیں اور ان کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں تو خود میں بھی کافی زندگی کی طرف، ورنہ تو مقصد نہیں رہا کوئی. ماں باپ نہیں ہوں، آپ کے بچے نہیں ہوں، پھر آپ کے بھائی نہیں ہوں، تو زندگی کا ہسبینڈ نہ ہو. بالکل. تو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو انگیج کیے رکھتا ہے. فرید آپ بہت ہی زیادہ سینٹر آف اٹریکشن بن جاتی ہوں گی، یعنی مجھے یقین ہے. میں نے وہ آپ کا کالج کا زمانہ نہیں دیکھا مگر مجھے یقین ہے کیونکہ مجھے یاد ہے وہ جو آٹوگرافس صرف جو آپ ہی کو ملتے تھے بڑے یونیک قسم کے، وہ بہت بڑے لوگوں کے. مجھے پتہ نہیں میں نے نثر کیوں لکھنا شروع کر دی، شاعری سے زیادہ دلچسپی تھی. اچھا جی. تو شاعری میں نے بہت اپنے پرانے شعراء سے لے کے نا، ولی دکنی سے لے کے تو آپ آج کل کے لیٹسٹ آپ کو جو اس زمانے میں تھے احمد فراز کریز تھے لوگوں کا، تو جی فیض اور فراز کی میں بہت فین تھی. اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ بھیڑ چال گئی، سمجھتی تھی، ان کی کتابیں پڑھتی تھی، ان کی شخصیت سے. تو پھر ایسے جو آپ ایک ذہن میں خاکہ بنا لیتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے احمد فراز تو ہیرو تھے. یس بالکل. اور ہیں ابھی بھی، لیکن ان کی شخصیت بھی ایسی تھی، ان کی شاعری بھی ایسی تھی. تو وہ ہماری ذرا کچی عمر تھی. فیض صاحب کو بھی پسند کرتے تھے لیکن فراز صاحب کے تو عاشقی ہو گئے تھے. تو ہمیں جب فرسٹ ایئر میں ہم آئی تو ہماری پرنسپل نے ایک دن اناؤنس کیا کہ جی کالج میں مشاعرہ ہو رہا ہے. اچھا. لیکن اس میں آپ لوگ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں. ہم نے کہا جی بڑے بڑے پتہ نہیں کیا بتائیں. جب انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں ادبی شخصیات آئیں گی، مستنصر حسین تارڑ آئیں گے. وہ اس زمانے میں ٹی وی پہ بچوں کا پروگرام کرتے تھے. اچھا. اور وہ بھی بڑے ہیرو ٹائپ. خیر وہ سنیں گے تو کہیں گے میں اب بھی ہوں، کیونکہ ان کے تو سارے سفر نامے میں وہ خود ہی ہوتے ہیں. تو میں نے ان کے سفر نامے پڑھے ہوئے تھے، تو میں اس لیے ان سے بڑی متاثر تھی. پھر فراز کی تو شاعری سے بھی، اور پھر وہ تیرا سید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا ایک گانا چلتا تھا، اس میں وہ بڑے لگتا تھا کہ خود ہیرو ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا، تو ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ہم فرینڈس نے اور اس طرح کے ہم نے آٹوگراف بکس خریدی. ارے واہ. ہم نے کہا احمد فراز آ رہے ہیں، مستنصر حسین تارڑ، یار یہ 2 نام، باقیوں کو ہم بھول گئے، پتہ نہیں مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے کون کون وہ شعراء تھی. اب مہمان خصوصی احمد فراز تھے. ہم نے شام کا فنکشن تھا جی، تو بڑے اپنی طرف سے سائڈ دھج کے یا جیسے مطلب عقل سمجھتی تو آٹوگراف بکس ہم نے اس زمانے میں خریدی. اب اس میں ہوا لطیفہ یہ کہ جب میری بڑی بہن ہے غزالہ، تو انہوں نے آٹوگراف بک نہیں خریدی.
ٹھیک ہے. وہ تو سب کھانے پینے پہ اڑا دیتی تھی. تو حالانکہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوگی اس زمانے میں, لیکن بس تو انہوں نے کیا کیا کہ میں جا رہی ہوں اور 2 دوست اور جا رہی ہیں, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں فراز صاحب اور مستنصر حسین تارڑ اور مستنصر حسین تارڑ وہاں بھی ہیرو بنے ہوئے ہیں, گلاسز, مطلب اب رات کا فنکشن ہے اور سن گلاسز پہنے ہوئے ہیں, تو بڑے اسٹائلش انداز میں فراز صاحب سے باتیں کر رہے. تو غزالہ نے ایک دم سے مجھ سے آٹوگراف بک کھینچی. اچھا. اور مستنصر صاحب کے آگے کر دی. انہوں نے یوں لکھا, تو کہتی ہے میرا نام لکھ کے دیں آٹوگراف. انہوں نے لکھا غزالہ بی بی کے لیے, کہتی ہیں اور اینک اتار کے دیں. اس پہ انہوں نے لکھا اینک اتارنے پر بھی میں اتنا ہی خوبصورت ہوں. تو بہرحال میں نے کہا جی مجھے دیں, کیونکہ میں نے یہ رسوائے زمانہ جو بیٹھے نا, کیونکہ بہت قتل ہوتے تھے ان کے نام پہ لڑکیوں میں, اور میں نے کہا تو یہ جو ہے نا رسوائے زمانہ احمد فراز, ان سے میں نے لینا ہے. صحیح. وہ بہت ہنسے, حالانکہ مطلب وہ 1-2 ٹیچرس تھی, تو مطلب ادب کا لحاظ اور اس کا, تو انہوں نے بڑا, تو فراز صاحب نے آٹوگراف بک لی اور لکھ دیا کہ بقول فرحت رسوائے زمانہ احمد فراز. ارے واہ. نام پوچھا اور لکھ دیا. تو وہ میرے لیے آج تک مطلب دیا, یہ میں نے ابھی یہ بقول. اچھا یہ ہے وہ بقول فرحت رسوائے زمانہ اور احمد فراز. اور ساتھ میں مستنصر صاحب نے کہا جی مجھے بھی دیں, میں بھی کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اچھا. تو یہ مستنصر صاحب کی ہیں, انہوں نے لکھا تھا یہ صورتیں الہی اس دیس بستی ہیں. ارے واہ. اب آپ سوچئے مستنصر صاحب کیسے کالج گرل اور وہ خود ہیرو. بالکل. اور پھر کوئی ایسی چیز لکھ کے دیتے تو بندہ بالکل ایسے ہی. اس کے بعد کافی مطلب 1-2 دفعہ فیض صاحب سے اتفاق ہوا ملاقات کا, لیکن وہ ادب اور احترام کا جو رشتہ تھا ان سے بھی لیے, وہ بھی تھے. اور اسی وقت میں نے پھر ایک دفعہ اسی ترنگ میں, کیونکہ فراز صاحب سے میری چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی, تو ایک دفعہ بلکہ ابھی پچھتاتی ہوں, لیکن وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ مطلب میں ان کو کالج میں آئے تو وہ کچھ کہہ رہے تھے تصویر بنوانے کا نا, تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں آپ کے ساتھ بنوانی, میری تصویر خراب ہو جائے. کبھی میں ان سے ہنستی تھی کہ اچھا دیکھو آٹوگراف تو دے رہے ہو لڑکیوں کو, کہیں میرا شعر نہ لکھ مارنا, اور اس طرح کی چیزیں کہ جیسے میں ان کو مطلب لکھ کے دیتی ہوں. تو وہ بڑے انجوائے کرتے تھے. وہ نیشنل سینٹر کے اسلام آباد ڈائریکٹر تھے, تو پھر فون پہ بھی باتیں ہوتی رہتی تھی. پھر ایک دفعہ وہ ایک فنکشن میں آئے تو انہوں نے زبردستی پکڑ لی وہ آٹوگراف بک, تو کہتے ہیں اب میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں. تو اس پہ پھر وہ جو ایک اور آٹوگراف ہے اس میں. ہاں وہ تو پوری غزل تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا ایک دن فون کر کے. اچھا. کہتے ہیں کہ کل تم مجھے ملی تھی وہاں پہ کالج میں, تو میں نے کالج میں یا نیشنل سینٹر میں میرا خیال ہے. اچھا پھر ہوا اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہ کچھ لوگوں نے ان دنوں بہت مشہور میگزین آتا تھا دھنک. اچھا. سرور سکھیرا کا, جس میں حسن نثار بھی بہت, یہ لوگ مل کے نکالتے تھے بہت. اس میں آپ ذرا دیکھیے گا, تو وہ دھنک میں کسی نے نا میرا اور فراز صاحب کا چھوٹا سا اسکینڈل نما کوئی خبر لگا, اس پہ کافی گھر سے ڈانٹ پڑی. اور جی یہ اچھا جی یہ ہے جی فرحت کے لیے, یہ آپ ذرا یوں کریے تو میں پڑھ لوں. یہ والا فوکس ہے اس پہ. فرحت کے لیے جس ستمگر نے تجھے تیر و کماں بخشے ہیں, اسی ظالم نے مجھے نغمہ سرائی دی ہے. کیا بات ہے. واہ. فراز صاحب کی کیا فراز صاحب. پھر فراز صاحب تو پھر اس کے بعد مجھے کافی مطلب اس بات پہ ڈانٹ پڑی کہ یہ آپ کا مطلب یہ تو کیوں نام اس طرح. ہاں وہ لوگوں نے کچھ میرے وہ مبالغہ تو کہتے ہیں بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. انہوں نے کچھ میرے وہ اس زمانے میں حسن کی تعریفیں لکھ کے کہا کہ فراز صاحب آج بھائی اس لڑکی کے ساتھ بڑے وہ بی بی کے ساتھ فرینک ہو رہے تھے. اب میں بڑی گھبرائی اور مطلب لیکن وہ خبر پہنچ گئی میرے والد تک. اس پہ مجھے کافی ڈانٹ پڑی کہ اس کے لیے تو تمہیں نہیں مطلب بھیجا تھا, الاؤ کیا تھا, اجازت دی تھی, میں تو اس لیے. پھر اس کے جواب میں آپ دیکھیے
کہ عمر دیکھیے کہ میں نے فراز صاحب کو شکایتاً کہا کہ آپ کی وجہ سے دیکھیں بڑے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، بدنامی شامی کا لفظ پھر بھی نہیں کہا، تو مطلب خوش ہوئی کہ بھائی فراز صاحب کے ساتھ نام تو آ گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے بڑی مجھے ڈانٹ پڑی ہے اور اس طرح. تو فراز صاحب نے کہا کہ نہیں میں اچھا آپ کے والد نے آپ کو اس طرح کہا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو دوست ہیں. اور ہم لوگ، میں نے کہا اچھا. دوسرے یا تیسرے دن ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ یقین کریں کہ مجھے کچھ آوازیں آئی ہیں ڈرائنگ روم سے نا. تو میری بڑی بہن آئی ہیں غزالہ بھاگتی ہوئی اور کہتی ہیں کہ جلدی چلو جلدی چلو، وہ سر جی کے بلا رہے ہیں تمہیں ڈرائنگ روم میں. تو میں ایسے اٹھ پٹانگ ہوتی تھی. میں نے کہا کیوں، میں تو مہمانوں سے ملتی نہیں ہوں. کہتی ہے یار وہ احمد فراز آئے ہوئے ہیں. گھر آئے تھے؟ گھر آ گئے. واہ. اچھا گھر آئے اور ان کے ساتھ ایک جرمن خاتون بھی تھی. تو بہرحال انہوں نے وہ آ کے تو میرے والد کو کہا کہ آپ اس کو بالکل کچھ مت کہیں. بہت بڑی بات ہے ویسے. اور یہ تو رسالے اور یہ جو میڈیا جیسے ہوتا ہے اور یہ لوگ تو مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، یعنی یہ ہر زمانے میں میڈیا ایسے ہی تھا. ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا. تو یہ لوگ تو ایسے ہی مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، اس میں اس کا کوئی نہیں ہے. میں نے تو ایسے ہی، میرا خیال یہ شعر اسی وقت لکھا تھا تو کچھ لوگوں کو نے پڑھ بھی لیا تو وہ ذرا پھر بڑھا دیا. اگر دیکھو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، بڑی بات، بڑے ظرف کی بات ہے، ورنہ آپ کے لیے کیا معنی رکھے. اور اچھا ان کو نا، کیونکہ میں لیٹرز بھی لکھتی تھی، فون بھی کرتی تھی، اس زمانے میں یہی کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو اس میں لیٹرز آپ اگر ان کے آفس کے ایڈریس پہ ہوتے تھے نیشنل سینٹر کے، تو اس میں آپ دیکھیں تو میں نے، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ کیا مطلب عمر تھی 16-17 ایئر. تو کیا میں ان سے ان کو تنگ کرتی تھی کہ میں بار بار انہیں کہتی تھی وہ فیض صاحب کی فلان نظم ہے نا، تو ابھی ایک لفظ مجھے یاد ہے شہ پر، وہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا انہوں نے یوز کیا ہے. تو اب ان کا یہ کام تو نہیں تھا. مہمان کا شہ پر توڑ دیا. تو وہ پھر میں کہتی تھی اس کا مطلب بتائیں. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں. بالکل. تو وہ پھر ان چیزوں کی وجہ سے بھی مطلب کافی اچھا رہا یہ مطلب. تو یہ یادیں ہیں میری کہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا ضعف بھی بڑا ہوتا ہے. اور واقعی دیکھیں یہ والی باتیں شاید آج ہمیں مجھے پتہ چل رہی ہیں کہ کبھی آپ نے بھی بات نہیں ہوئی. کا بھی اور احمد فراز صاحب کا بھی سینس آف ہیومر بہت اچھا ہو، بہت اچھا تھا. اتنی مطلب بات سے بات اور اس طرح. تو وہ بھی ابھی فیض صاحب کی 13 فیبروری کو ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تو میں چھوٹا سا ایک کلپ ان کی لائف ہسٹری پہ بنایا. تو کہیں میں نے پڑھا کہ کسی نے نا کمپلین کی جا کے کہ فیض صاحب آپ کے بارے میں فلانا اخبار میں یہ لکھا گیا ہے اور آپ ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں. کہتے ہیں انہوں نے بڑے سکون سے اپنا کش لگایا اور کہا کہ میاں مجھے برا بلا کہنے سے اس کے 2-4 اخبار زیادہ بک جاتے ہیں تو بکنے دو. یعنی کہ کس مزاج کے لوگ ہوں گے وہ. مزاج کے لوگ آپ دیکھیے فوج سے پھر اس کے بعد وہ اس ادب والی سطح پہ آئے، پھر اتنا نام کمایا، رشیا تک اتنا ایوارڈز لیے سب کچھ. لیکن وہ بڑی ان کا تحمل بڑی بات ہے. ان کا جو مزاج تھا نا، تحمل اور اس طرح، تو بہت ظرف کے لوگ تھے. تو نیچرلی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو مطلب وہ نوازتا بھی ہے اور پھر ان کو مقام بھی دیتا ہے. تو وہاں سے اچھا پھر ڈائجسٹ میں آپ جب شبل کے شاعری کی بات کر رہی تھی، اپارٹ فرام آل دس ہمارے تو آج کل کے جو پی ایم ہے ماشاءاللہ عمران خان، آپ ہمیشہ سے ان کی بہت بڑی فین رہی ہیں. جب وہ یعنی کوئی سیاست سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس زمانے میں بھی میرے خیال سے آدھی سے زیادہ خواتین واقعی ان کی بڑی فین تھی. میں کبھی نہیں رہی، بٹ یہ ہے کہ بڑی یعنی ایز اے کرکٹر. اور مجھے یاد ہے آپ نے کوئی غزل میں بھی ان کا کوئی، جی میری ایک غزل ہے، اور وہ بہت اس وقت وہ کھلاڑی تھے، مطلب سیاست سے دور کا کوئی ان کا تعلق تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسکول کالج کے زمانے میں بھی ہم نے ان کے پوسٹر لگانے، اور اس کے بعد آپ یقین کریں انہوں نے کرکٹ چھوڑی، میں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا. یہ میری بہن والا محبت بھائی، اس کی پوری الماری میں عمران خان. یہ میں ایک منٹ، میں نے اچھا کیا آپ نے یہ نکالا ہے. میں اگر آپ مجھے شعر پڑھ دیں جو عمران خان کو آپ نے، اور اس کا پس منظر بھی. جی. ہارا بھی گر یہ بازی تو نام اسی کا ہوگا، عشق کے میدان میں ہے وہ عمران کی طرح. واہ.
تو اب اس میں بات یہ ہے کہ ہم جب بھی میچ دیکھتے تھے عمران کے لیے دیکھتے تھے، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ رنز بنا رہا ہے یا وہ مطلب چھکے لگا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ میچ جیتیں گے، کیونکہ اگر میچ ہاریں گے بھی تو یوزلی یہ ہوتا تھا کہ مین آف دی میچ عمران خان ہوتا تھا. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں اور ہے پھر کہ اس کی زندگی کمال کی جو کے کرکٹر. جدوجہد ہے، آپ اور چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہاں اس کی خیر جو اس کی ذات کا کرزمہ ہے اس سے تو کوئی اختلاف کوئی نہیں نہیں کر کر سکتا. سکتا. ایسے یقیناً. خواہ جھوٹ ہے کہ جو اس کی کشش ہے، جو اس کی کرشناتی اور شخصیت میں ہے. لگ رہا ہے کہ کوئی اور بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں لوگ، آس پاس کے لوگ. میری فیملی میں جو مشترکہ شوق ہے نا، جیسے میں نے بتایا تھا میوزک، ہاں تو اسی طرح ہم بہنوں میں اور بہت سے اختلافات ہوں گے، عمران خان پہ سب متفق ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بھی بتا رہی ہوں کہ جب تھوڑا سا آواز کی باہر سے آوازیں جو آتی ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی یا ان ایڈیٹڈ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے. دراصل یہ جو آپ کو کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، تو یہ میرے والد کا شوق تھا، اور ہم نے کسی زمانے میں اپنے گھر کو اس سے خالی نہیں دیکھا. ہاں مجھے بھی بڑے پسند ہے. جی تو پھر ہر طرح کے، بلکہ بعض اوقات 2-3 دن بھی کتے ایک وقت میں رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ جو سب سے چھوٹی تھی یہ ٹام بوائے ٹائپ تھی، ہمارے گھر میں ہرن، مور، جی، اور پھر اس کے علاوہ مطلب تیتر اور باتیں کرنے والے طوطوں کی جوڑیاں. پھر اس کی شادی کے بعد میں اتنا کچھ سنبھال نہیں سکی. ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ہرن بھی ہو اور کتا بھی ہو. ارے واہ، دونوں چیزوں کو مینج کیا کر لیتی تھی. تو یہ بہت چیزیں رہی ہیں ہمارے گھر میں. تو کتا تو کبھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ کتے سے. مجھے نا یہ ایک خاص فیچر ہے گھر آنے کا، کہ جب آپ کے گھر آؤ نا تو اس نے ضرور ہیلو ہائی کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے صحیح گھر پہ آئے ہیں. صحیح گھر پہ آئے ہیں. صحیح بات ہے. ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ مطلب آہستہ آہستہ میں نے اپنے دیکھا کہ جب وہ بات کر رہی تھی، تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ والد کا پھر میں رائٹ ہینڈ بن گئی، ان کا بیٹا ایک قسم کا بن گئی. کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کے ساتھ میں نے خاندان کے سارے فنکشنز میں جانا کہ اکیلا نہ فیل کریں. دل میں تھوڑا سی وہ اپنی کمینگی کے شادی نہ دوسری کر لیں کہ وہ کمی پوری ہو جائے کہ میری بیوی ہوتی تو ایسے کرتی. ان کا بہت خیال. پھر اتنی اٹیچمنٹ ہوگی، شروع میں نہیں تھی والد سے اتنی اٹیچمنٹ، اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے. تو پھر والد میں تھے بھی وسیع دل کے تھے. تھوڑا سا یہ تھا کہ غصے کے اگر آ جائے لیکن اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتا تھا. تو میں بعض اوقات کہتی تھی سر جی آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو زمانے سے تلخیاں اتنی ملی ہیں کہ آپ مطلب کہتے ہیں کہ ہر بندے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہو یا اس طرح. تو پھر بس وہ آپ کے قدرت کو یہی منظور تھا کہ میرے والد کی بھی وفات ہو گئی. وہ بھی بہت ارلی ایج میں ہو گئی. تو بس پھر اس وقت میں باقی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میں اور یہ رضوانہ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جو پیارے ہیں، وہ جب آپ اتنے کسی، بس یہ اللہ ہے جو انسان کو دل میں کسی کی چاہت ڈالتا ہے. تو بہت سے لوگ بہت ٹائم ساتھ رہتے ہیں، نہیں وہ کیمسٹری بن پاتی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ وہ چیز دے کہ آپ کو آزماتا ہے. اٹس مائی فرم بلیو کہ بھئی اللہ جب آپ کو ایک چیز کی اتنی چاہت دیتا ہے تو پھر وہ آزماتا ہے کہ اب میرا بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہی رہے گا یا نہیں. تو پھر اس چیز نے ذات کے اندر وہ بھی چیزیں تھی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں یا بڑے بڑی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے غم، یہ ان چیزوں نے میل ملا کے تو طبیعت میں حساسیت تھی. اسی چیز نے اس چیز کو آگے بڑھتے گئے. تو یہ تھا کہ والدہ کی پھر وفات کے بعد تقریباً پورے گھر کو میں نے ایف اے کے بعد تعلیم چھوڑ دی، کالج میں جانا چھوڑ دیا. تو اس وقت یہ اتنی فاصلاتی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا تو اور ذہن میں بھی نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ دادی اماں نے تو بالکل ہینڈز اپ کر دیے کہ بھئی اب میں سب بچوں کے گھر میں جایا کروں گی، 2 ماہ کے لیے آ سکتی ہوں، مستقل جہاں نہیں بن کے بیٹھ سکتی. اب کون پھر گھر کو لک آفٹر کرے. تو میں نے پھر آپ بے شک گھر میں کام کاج والے مگر اوپر مینج کرنے کے لیے تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا حالانکہ میرا 5th سے لے کے ایف اے تک اسکالرشپ رہا ہے. بڑی بات ہے. پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی تو اسکالرشپ
پتہ نہیں کیوں آ جاتا تھا، کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ کتابیں رٹی نہیں جاتی. اور پھر بعض اوقات میں کہتی تھی یار یہ تو بڑا بزدلانہ سا سمجھوتا ہے نا کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں ہم وہی لکھیں. اب جو وہ چاہتے ہیں وہ سوالوں کے جواب دیں گے ہم، تو اس لیے میں کہتی تھی بھائی جو دل میں آئے گا وہ لکھیں گے، لکھ دوں گی. تو مجھے نہیں یاد کہ سوائے میتھ میں اتنے اچھے مارکس نہیں آتے تھے، ہمیشہ میرے اباؤ 80 اور اس طرح نمبر آتے رہے. پھر اس کے بعد یہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ اسکالرشپ ہمیشہ کسی ڈیزرونگ کو دیا. اچھا، بہت خوشحال گھرانہ نہیں تھا، لیکن والد نے بھی یہی کہا. والد اور والدہ ان معاملات میں خیرات بہت سخی تھے، اور مطلب وہی چیز میرے خیال سے آپ سب لوگوں میں آئی ہے. آپ کا بھی مجھے پتا ہے الحمدللہ مسجد کو بھی آپ دیکھتے ہیں، اسکول بھی چلا رہے ہیں. اب تو میرے جو میاں جی کی مسجد ہے جو تقریباً 101 سال پرانی، تو وہ کافی مطلب خستہ حالت میں ہو گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے پرانا میٹیریل تھا. تو اب انشاءاللہ اس کو شہید کر کے ہم لاسٹ سنڈے گئے ہوئے تھے، تو سارا نقشہ وغیرہ فائنلائز کر کے تو وہ نئے سرے سے بنا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور کچھ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ مذہب سے بھی خاصا لگاؤ رہا ہے. جی ہاں. تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ابھی انہی چیزوں میں تو وہ والد کے ساتھ پھر یہ تھا کہ ایون آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر آپ چھوٹے سے بھی ذمہ دار ہیں تو وہ زمین اور یہ جھگڑے اور یہ ان میں بھی میں ساتھ پیش میں جانتی ہوں آپ وہ لائرز کا، وکیلوں کا، بالکل، یعنی یہ سمن کو اس کو یہ کہتے ہیں، اور پٹواری کی پوری لینگویج جو ہے نا وہ فرحت کو پوری ایگزیکٹلی بالکل. مگر میرے خیال سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ چودھری صاحب ماشاءاللہ وہ خود پولیس میں تھے، یعنی وہ بھی تو یعنی آپ کمبینیشن دیکھیں نا کہ ایک وکالت اور زمینداری اور یہاں پہ پولیس میں ہو، تو ویسے ہی گھر کا ماحول میرے خیال سے ان کی وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا علم ہوا ہوگا کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں یا قانونی پیچیدگیاں. وہ اتنے زیادہ ٹیکنیکلٹیز کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سارا دن وہاں پہ ہم یہی باتیں کر کے تو گھر میں ضرورت نہیں ہے. ہاں جی. لیکن وہ پھر کیونکہ ایسے محکمے سے تھے، پولیس سے، وہ تو 24 آورز لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی دفعہ اتنی اور وہ پہلے کوڈ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں بندے کے آ ہی جاتا ہے. تو لیکن ہوتی بھی تھی سم ٹائم باتیں جو میں پوچھتی تھی یا ڈسکس کرتی تھی، یا سم ٹائم کوئی لوگ میرے گھر آ کے FIR چھوڑ میں تو میں پڑھ لیتی تھی کہ کیونکہ وہ عادت پڑھنا کی تو عادت تھی نا، تو وہ پھر وہ کچھ سمجھ میں بھی آنے لگا. آپ نے ماسٹرز کیا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے چھوڑ دی تھی پڑھائی. ہاں پھر یہ ہوا کہ اب دیکھیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی، میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو قائم رکھے اور مجھے اسی طرح چلتا پھرتا اٹھا لے. تو میں کہتی تھی آپ یہ نہ کہا کریں، دل دکھ جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ دراصل ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا کہ یہ جائیں گے. اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا کھانا رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہم سے پہلے جانا ہے. مجھے نہیں مطلب اس وقت سمجھ آئی، لیکن جو ہاں وہ چائے کا بالکل ہو جانا چاہیے ساتھ ساتھ. تو پھر اس میں یہ ہے کہ کوشش یہی کی. تو والدہ کی وفات کے بعد اتنا عرصہ، اتنی محبت، اتنا پیار، لیکن میرا پھر وہ دھیان، انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے کہا کہ ایڈمیشن لے لو، لیکن اسی دوران میری بہنوں کی شادیاں صحیح ایک کے بعد دوسری کی، پھر اس کے بعد یہ تھا وہ زیادہ ہو گیا، پھر تیسری کی بھی جلدی شادی ہو گئی، اور پھر میں اور گونا زیادہ والد کے ساتھ چیز آپ کو بہتر چیز. مگر آپ یہ والے پورے ڈیوریشن میں کیا آپ مستقل لکھتی رہی ہیں؟ ہاں لکھتی رہی ہوں، مطلب تھوڑے تھوڑے وقفے سے، یہ نہیں کہ ہر مہینے، لیکن اس کے بعد بھی لکھتی رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے آپ کا جب زندگی میں مصروفیات یا ترجیحات تھوڑی بدل جاتی ہیں کہ گھر پہلی ترجیح رہا ہے میری. اگر مجھے کہیں جاب کی بھی آفر ہوئی ہے تب بھی گھر میری پہلی ترجیح رہا ہے کہ اس سے میرا گھر تو نہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہا. تھوڑی سی سست اور کاہل بھی ہوں، اور تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ بھی ایسا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کا کام کر سکتی ہوں، ڈکٹیشن یا مطلب. اور پھر آپ نے اسی میں آپ نے اپنا ماسٹرز
کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے والد کی وفات کے بعد میں نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا. پھر میرے پاس وہ جو میری تائی اور خالہ بیوہ ہو چکی تھی کافی عرصے سے, وہ بھی میری ذمہ داری تھی, وہ بھی میرے ساتھ رہتی تھی. پھر اس کے بعد بہنوں کے اور بچے, اور یہ گھر ابھی تک اسی طرح رہا ہے کہ بہنیں عید پہ بھی یہاں آتی ہیں, جیسے میکا ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد مطلب کوئی فنکشن ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی تو چلو جی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بھانجوں بھانجیوں کے لیے بھی, بڑی بہن کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, بیٹی ہے وہ بھی, اور اسی طرح دوسری بہن ہے, ایک بہن ہالینڈ ہوتی ہیں, ان کی 3 بیٹیاں, ماشاءاللہ سب اٹیچ ہیں مجھ سے ماشاءاللہ. تو پھر وہ بھی جب باہر سے آتے ہیں. گیپ کے بعد آپ نے یعنی انٹر میں نے پھر اس طرح کیا کہ اس کے بعد زندگی میں ویسے تو ہمارا آنا جانا فیملی ٹرمز تھے, تو جوئی صاحب زندگی میں ایک مطلب ایسی شخصیت آ گئی کہ جو بہت ہی اسٹرانگ بھی تھے, اور بہت ہی زیادہ مطلب آپ تو ملاقات رہی ہے کہ یونیفارم نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس طرح کے اتنے عہدے پہ کام کر رہے. تو جتنی بھی میری ذات کے اندر اگر کوئی خوبیاں کسی کو نظر آتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی عطا کے بعد اور ماں باپ کی عطا کے بعد ان سب کا کریڈٹ چوئی طاہر علی کو جاتا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے میرے دماغ کو وسیع کر دیا اور دل کو بھی, اور وہ ایز اے پرسن بھی بہت زیادہ کیئرنگ تھے. جی یعنی ان میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ پولیس والی ایلیمنٹ جو ہمارے پر ایک امپریشن ہے نا کہ سخت آدمی ہے اور روک ٹوک اور بلا وجہ کی, نہیں کچھ بھی نہیں تھا ان میں. اور میرے لیے تو وہ آپ یقین کریے کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے لیے پوری دنیا ہوتا ہے. مطلب یہ کہنا بڑا مطلب کہنے میں الفاظ مجھے تو اس وقت بہت ہی زیادہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ووکیبلری میں کمی محسوس ہو رہی ہے, کم مائیگی کا, کہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ان کو میں کس طرح بیان کر سکوں. بندہ محور. اور وہ دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, ہسبینڈ بھی تھے, باپ بھی تھے, سارے رولز ان کے اندر میرے لیے انہوں نے کیے. تو اتنی مجھے شاید احساس نہ ہوتا کہ میں واقعی اس قدر اچھی ہو سکتی ہوں جتنا انہوں نے مجھے بنا دیا. صحیح بات ہے, بہت زیادہ میری اچھا. اور وہی بات ہے آپ کی کہ جو کچھ میں نے خود کو تبدیل کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے, اس میں کوئی زبردستی نہ لباس کے معاملے میں نہ پڑھائی. ایک دفعہ میں نے ان سے, ان کی تو عادت اس طرح کی تھی کہ اگر میں نے ایسے ہی کہہ دیا وہ ہم فلاں جگہ پہ گئے تو فلاں بندے کے پاس وہ چیز یا وہ ڈریس دیکھا میں نے فلاں دکان پہ, تو یوزلی حالانکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کو جس نے ملنے آنا ہے آپ سے ملنے آنا ہے, چیزوں سے ملنے نہیں آنا, تو یہ اپنے اندر سے کمپلیکس نکال دو. پھر میں نے گھر کے فرنیچر کے متعلق, گھر کے متعلق ہر کمپلیکس کو نکال دیا. اچھا اسی طرح جب میں ان کو کہتی تھی کہ برانڈ, کہتے تھے برانڈ کیا ہوتا ہے, بندہ خود اپنا برانڈ ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل, تم جو پہنو گی تمہیں اچھا لگے گا. اچھا اب وہ چیز اتنا انہوں نے اعتماد دے دیا کہ میں اس سے بھی بے نیاز ہو گئی. ہاں بالکل میں سمجھ سکتی ہوں, بالکل. زیور, کپڑا, پیسہ, ہر چیز سے بے نیاز کر دیا انہوں نے, اتنی محبت دی. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک دن ہم ایسے کوئی ذکر کر رہے تھے تو میں ان کی عادت تھی کہ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ میں وہ چیز لوں گی, فلاں کوٹ لوں گی. ایک دن میں نے کہہ دیا کہ لانگ کوٹ نہیں ہے میرے پاس, میں اپنی بہن سے فون پہ کہہ رہی ہوں. تو یوزلی تو یہ ہوتا تھا وہ ہماری باتوں میں بہت دخل نہیں دیتے تھے, تو کہیں انہوں نے اڑتے اڑتے سن لیا, دوسرے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے ساتھ ہی, تو وہ سن لیا. تو دوسرے دن وہ آئے ہیں تو آپ یقین کریں گے کہ ایک بہت بڑا بیگ تھا جس میں کوئی 6 یا 8 کوٹ تھے مختلف کلر سے. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو تمہیں پسند ہے رکھ لو اور باقی اپنی بہنوں کو دے دو. ارے واہ, یہی کام ہوتا تھا ان کا. تو یقیناً ہوگا کیونکہ مجھے حیرانگی نہیں ہے کیونکہ وہ تھے ہی ایسی طرح کے. اس طرح تھا, میں نے ایسے ہی بٹ سویلے سے اس طرح کہہ دیا. میں نے کہا پتہ ہے فلاں میرے جو ہے نا ملنے والے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی والدہ کی ڈیتھ نہ ہوتی اور اس پہ اتنی ذمہ داریاں نہ پڑتی تو اس نے CFS کر لینا تھا. کہتے ہیں پھر کیا ہوتا, تم تو کہتی ہو مجھے عہدے شہرت یہ پسند ہی نہیں, مجھے نہیں پسند ویسے, تو ان سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں عہدے کے لیے نہیں, میں تعلیم کے لیے کہہ رہی ہوں. انہوں نے میری کہا کہ اتنی لائق تھی, میں بڑا اپنی طرف سے. انہوں نے کہا تو پھر کرو نا کنٹینیو.
अच्छा, फिर मैंने बीए किया, बीएड किया, मास्टर्स किया. तो माशाल्लाह. वो तो मुझे कह रही थी आप आगे, फिर बस इत्तेफाक की बात है कि वो कुछ जहन में कोई ना कोई, वो आपको पता है हमारे बहुत से मामलात होते हैं. सही है. तो कुछ वो खानदानी होते हैं मसले मसाइल, कुछ इस तरह, तो उसकी वजह से नहीं कर सकी. लेकिन उन्होंने बहुत ताउन किया. बहुत बड़ी बात है. तो बड़े आइडियल हस्बैंड, वेरी आइडियल, वेरी आइडियल, वेरी आइडियल, इसमें कोई शक नहीं. तो उसकी जो वफात थी, फिर देखिए मैं आपको कुदरत का एक निज़ाम बताना चाहती हूँ कि उससे बड़ा हादसा शायद ही जिंदगी में कोई गुजरा हो. वालिद का भी हुआ, वालदा का, या ये नहीं कि वो लास्ट इस तरह का जख्म था तो वो ज्यादा फील हुआ. लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में चली गई. तो एक दिन ऐसे ही वो जो हमारे घर के करीब, बाजू का जरूरी नहीं कि कोई बंदा बहुत पढ़ा लिखा, हाँ, जरूरी और नहीं, बहुत ही ज्यादा वो दानिश्वर हो तो वो उसकी कोई बात उसके आपके दिल को लगे. तो मैं क्योंकि हर वक्त मतलब वैसे भी इतनी सोशल नहीं हूँ मैं, ज्यादा मिलना जुलना या उस तरह नहीं होता सिवाय फैमिली के. तो उन्होंने, मैंने वो कारी साहब को मतलब भेजती थी मदरसे के लिए भी, हस्बे तौफीक, बल्कि हम 17-18 साल से मैं और जोई साहब भेज रहे थे. तो उनको जाके तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि बाजी बहुत उदास और परेशान रहती है. वो पूछते थे बाजी साहबा का क्या हाल है. तो उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ इतना कह देना, कहते हैं कि बाजी बार बार कहती हैं कि उनकी तो चलो इतनी लिखी हुई थी, मेरी पता नहीं कब खत्म होगी. इसके सिवा मैंने अल्लाह से कोई शिकवा नहीं किया कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. हालांकि लोग आके कहते थे देखें जी आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं, बच्चे नहीं हैं, भाई नहीं है. तो मैं कहती थी नहीं, ये उसकी रजा है, मैं उस पर राजी हूँ, मुझे बस अल्लाह तुम राजी रहना. तो उसके बाद जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो कहने लगे कि अल्लाह का कोई काम मसलत के बगैर तो नहीं होता. उन्होंने कहा ये तो आपकी बाजी साहब, उन्हें पता है कि इनको बड़ा वो लगाव है, तो ये मतलब नजर नियाज खैरात इनमें काफी यकीन रखती हैं. तो उनसे पूछो कि इसमें बड़ा, अभी उन्हें समझ नहीं आ रही मसलत ये है कि शायद ये पहले चली जाती तो वो ये सब कुछ उनके लिए ना कर सकते जो उनके लिए कर रही है. इस चीज ने मुझे सुकून दिया कि एक मलाल सा तो फिर भी आपके दिल में रहता है कि शायद हम उस शख्स का वो हक अदा नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा सा सुकून हुआ, फिर मजीद जज्बा बढ़ा के मजीद और करना है और करना है और करना है. तो अल्लाह कबूल करे. आमीन आमीन. फिर तो आपने लिखना छोड़ दिया? आप कह सकती हैं क्योंकि मतलब काफी बरस आ गए हैं दरमियान में. तो लिखना चाहेंगी दोबारा? जरूर चाहूंगी, क्योंकि इसलिए कि मेरे पिछले दिनों में जैसे मैंने कबर्ड अपनी ठीक की तो उसमें बहुत से अधूरे मसवदे पड़े हुए हैं. अच्छा अच्छा जी, हिंट्स लिख देती थी मैं कि ज़रा इंसान है वो भूल जाता है. तो उनको मैं चाहती हूँ कि हो सकता है मैं उनको कंप्लीट करूँ. कभी सोचा कि सारे आपके इतने अफसाने हैं, नॉवेल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, कंबाइन करके पब्लिश कर लें? नहीं, मेरे जहन में ये सिर्फ मेरा अपना शौक है ना. तो मुझे, मैंने आपको जैसे बताया कि शोहरत की भी तलब नहीं रही, नहीं, पैसे की भी नहीं ये रही. एक लेगेसी होती है जो फैमिली में रह जाती है. जी. कभी आप सोचा, जैसे माशाल्लाह आपकी तो इतनी क्लोजनेस है आपके भांजों से, भतीजियों से, जी, तो उनके लिए छोड़ जाएं? मेरे भांजे भांजियां माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, उनमें वो जरा सी मेरे वाला ही है कि उन्हें पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं. मुझे ये पढ़ने से तो थी ना. तो सिर्फ जो मेरी ख्याल है जो बाहर हैं वो बेचारी ये उर्दू नहीं उस तरह पढ़ सकती जो भांजी हैं. तो वो नहीं पढ़ सकती, वो दूसरी बुक्स पढ़ती हैं, इंग्लिश ऑथर्स की या इस तरह. तो कभी ये इस तरह फिर इसलिए नहीं सोचा. और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तस्वीरें ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से रखी या जमा की या निकाली इसलिए कि एक तो मैं तस्वीरों की इतनी शौकीन नहीं हूँ. हाँ, पूरे फंक्शन आप देख लें उसमें मेरी कोई एक आध तस्वीर होगी कहीं. अच्छा, मतलब वो होता है ना लोगों को कि फलां के साथ और इस तरह और इस से तस्वीरें मेरी मिलना बड़ी मुश्किल होंगी. और इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि वो है ना कि भाई मैं रोज यहाँ होता हूँ, रोज यहाँ से गुजरता हूँ, रोज तुझे देखता हूँ, जब मैं नहीं होगा कौन देखेगा. तो मेरा वो वाला हिसाब है कि जब मतलब हम नहीं होंगे तो किसको इन चीजों से दिलचस्पी. हो सकता है आपको लग रहा हो, मगर हर चीज में कोई मसलहत होती है. कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए आने वालों के लिए.
کیا کہیں گی اینڈ میں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں سننے کے لیے، میرے لیے جنرلی؟ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ بے یقینی ہے، اور جو اگلی ہے اس کے بعد ہماری زندگی، موت، آخرت، وہ ایک بہت ہی زبردست حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم اس زندگی میں ہوتے ہیں ہمیں بہار بھی آئے گی، خزاں بھی آئے گی، خوشی بھی ملے گی، غم بھی ملے گی. مطلب کسی کیفیت کو آپ اپنے اوپر اس طرح طاری نہ کر لیں، صحیح، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں اور آگے چلتے رہیں. اس کے علاوہ مجھے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے اپنے طور پہ آپ کوئی شخص اگر گر رہا ہے تو اس کا ہاتھ ہی تھام لیں. اتنا چھوٹا سا رول جو ہے نا کہ تھوڑی سی کائنڈنیس، تھوڑا سا یہ اگر زندگی میں ہو نا تو زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یقیناً یقیناً. بہتر. فرحت آپا میں بے حد مشکور ہوں آپ کے ٹائم. میں آپ کی بھی بڑی مشکور ہوں، مجھے جو لوگ برداشت کریں گے ان کی بھی مشکور ہوں. مجھے یقین ہے اتنا انوالوڈ میں خود اتنا رہی ہوں آپ کے ساتھ بات چیت میں کتنا عرصہ، اور ہمیشہ چھوٹی موٹی تنگی میں جو آپ نے بات کی کہ میں آپ کو فون کر کے مشورہ کر لیا، اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے. میرے خیال سے اب ایج کے ساتھ میں ریلائز کرنا شروع کرتی ہوں یہ بہت بڑا صدقہ ہے. یہ آپ لوگوں کی بھی بہت بڑی دل کی بات ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز، غم یا خوشی کسی سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی شیئر کریں گے تو ڈبل ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، اور غم شیئر کریں گے تو آدھا ہو جائے گا. واقعی واقعی ایسے ہی ہے. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت شکریہ فرحت آپا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، ہماری طرف سے اللہ کی امان میں.